ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک بہت ہی مہنگا اور بالکل جدید ترین اسمارٹ فون ہے۔ زبردست فون۔ ہاں، جس کے اندر دنیا بھر کی معلومات ہیں، پروسیسر بے حد تیز ہے اور اسکرین کی روشنی بھی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ لیکن کسی نے اس اسکرین کے اندرونی حصے پر، مطلب اندر کی طرف، کالے رنگ کا ایک گاڑھا پینٹ کر دیا ہے۔ اندر سے پینٹ کر دیا ہے۔ بالکل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مستقل نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، فون وائبریٹ ہو رہا ہے، اندر روشنی بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اسکرین اندر سے کالی ہو چکی ہے، اس لیے باہر مکمل گھپ اندھیرا ہے۔ یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اصل پیغام کیا ہے۔ صحیح کہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بالکل اسی کیفیت کے گرد گھومتا ہے۔ ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک نہایت بصیرت افروز تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں، جو کہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں۔ اور ان کی اس تحریر کا بنیادی مرکز قرآن مجید کی سورت المطففین کی آیت 14 ہے۔ ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسان اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے کس طرح خاموشی سے اپنے ہی اندرونی نظام اور دل کی اسکرین کو کالا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم اکثر ان چھوٹی باتوں کو بالکل معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں نا؟ جی، اور ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ دل پر زنگ لگنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ کوئی صرف شاعرانہ استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ بالکل، اور آپ نے شروع میں اسمارٹ فون کی جو مثال دی وہ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بس علم اور عقل ہی ہر مسئلے کا حل ہیں۔ ہاں، کہ ڈگریاں ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی نا، ہم سوچتے ہیں کہ معلومات ہوں تو ہم زندگی کے ہر اندھیرے کو مات دے سکتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کا سب سے طاقتور پہلو ہی یہ ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان کا دل جو اسکرین کی طرح ہے وہی سیاہ پڑ جائے تو پھر انسان کی ساری ذہانت، علم اور منطق سب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ نوٹیفیکیشنز محسوس تو کر رہا ہے مگر دیکھ کچھ نہیں پا رہا۔ 100% درست۔ وہ حقائق میں دیکھ اور سمجھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جسے ہم جدید دور کی اس تیز رفتار زندگی میں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ظاہری کامیابیوں کی دوڑ میں باطن کی صفائی کو بھول گئے۔ یہیں سے مطلب میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارا رویہ اپنی غلطیوں یا گناہوں کی طرف کیسا ہوتا ہے؟ ہم اسے محض ایک وقتی فعل سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ چلو ہو گیا، اب گزر گئی بات۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ دفتری معاملات میں ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا یا ٹریفک میں کسی پر غصہ کر لیا تو یہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح تھا جو آیا اور گزر گیا۔ عمل ختم تو اثر بھی ختم۔ لیکن تحریر اس سوچ کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ ہاں، وہ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل خلا میں گم نہیں ہوتا۔ سورۃ المطففین کی اس آیت کے مطابق لوگوں کے مسلسل اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک زنگ، جسے عربی میں ران کہا گیا ہے، وہ چڑھ گیا ہے۔ اور یہ زنگ اچانک نہیں آتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ واقعی ایسا ہے جیسے اسکرین پر روزانہ ایک انتہائی باریک، نہ نظر آنے والی خراش آئے۔ بظاہر ایک خراش سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سالوں بعد وہ تہ بن جاتی ہے اور اسکرین دھندلی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر سب کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی غلطیاں کوئی اتنا ٹھوس اور مادی نوعیت کا اثر چھوڑتی ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس تحریر کو پڑھتے ہوئے جو حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زنگ ہے یہ کوئی ایسی پرسرار سزا نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو جائے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک منطقی اور فطری نتیجہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے نفسیات کی عینک سے دیکھیں تو اسے ہم ڈی سینسٹائزیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی حساسیت کا ختم ہو جانا۔ ڈی سینسٹائزیشن، یہ لفظ بہت کچھ واضح کر رہا ہے۔ بالکل، جب آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو نمی میں چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اس پر زنگ لگنا کوئی ظالمانہ سزا ہے؟ نہیں نا، یہ کیمسٹری کا قانون ہے۔ لوہا اور نمی ملیں گے تو زنگ پیدا ہوگا۔ یعنی یہ ایک فطری عمل ہے؟ جی، اسی طرح جب انسان کا دل بار بار منفی اعمال یا جھوٹ کا سامنا کرتا ہے تو ہمارا دماغ بے چینی کو کم کرنے کے لیے خود کو بدل لیتا ہے۔ ہر غلط عمل کے بعد دل کی حساسیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اٹل روحانی اور نفسیاتی قانون ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل کا اندرونی نظام پر اثر نہیں پڑا۔ ہر عمل ایک نقش چھوڑتا ہے اور وہ نقش ہی زنگ ہے۔
تو اگر یہ طے ہو گیا کہ زنگ لگنا ایک خاموش لیکن مستقل عمل ہے، تو اگلا مرحلہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی صبح اٹھ کر یہ تو نہیں سوچتا کہ میں آج سے برا انسان بنوں گا۔ بالکل نہیں، کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ اس تحریر میں اس کیفیت کے کچھ خطرناک علامات پر بات کی گئی ہے کہ جب دل پر زنگ آ جاتا ہے تو روزمرہ زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوتی ہے وہ انسان کا اندرونی قطب نما یا مورل کمپس ہے۔ ہاں، وہ کمپس خراب ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان کی جو باریک لکیر ہے، جو صاف دل کو نظر آتی ہے، وہ مکمل دھندلا جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ دھندلاپن اچانک نہیں آتا۔ جب تہ جمتی ہے تو انسان کے لیے سچ بولنا ایک بھاری بوجھ بن جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا اتنا ہی فطری ہو جاتا ہے جتنا سانس لینا۔ مطلب وہ اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ 100%۔ وہ خود کو منطقی دلائل دینے لگتا ہے کہ بھئی آج کل کے دور میں تو ایسا ہی چلتا ہے، یا میں نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ ہاں، یہ جملے تو ہم بہت سنتے ہیں۔ اور اس کی خطرناک شکل یہ ہے کہ انسان گمراہی کو اپنے غلط راستے کو ہی مکمل درست سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا الارم سسٹم جو خطرے سے آگاہ کرتا تھا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ایک اور بڑی پیچیدگی جنم لیتی ہے۔ جب انسان کا اپنا الارم سسٹم خراب ہو جائے تو اگر کوئی دوسرا اسے راستہ دکھائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تحریر کے مطابق نصیحت بالکل بے اثر ہو جاتی ہے۔ جی، وہ سنتا ہی نہیں۔ میں اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک صاف دل والا تو غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے، بات سنتا ہے، لیکن زنگ آلودہ دل والے کو مشورہ دو تو وہ اسے ذات پر حملہ سمجھتا ہے، خیر خواہی اسے سازش لگتی ہے۔ دیکھیں، یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک پیچیدہ دفاعی نظام ہے جسے ہم ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں۔ جب زنگ کی موٹی تہ جمتی ہے تو انسان کی انا اس زنگ کی محافظ بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ بالکل۔ وہ شخص لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ اگر اس نے نصیحت کو یا روشنی کو اندر آنے دیا تو اسے اپنی خامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے زنگ کے نیچے چھپائی ہیں۔ تو وہ دماغ میں ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ ہر نصیحت کرنے والے کو دشمن سمجھنے لگتا ہے اور جوابی حملہ کرتا ہے۔ الفاظ کانوں تک جاتے ہیں مگر دل ان کو اندر اترنے نہیں دیتا۔ وہ اپنی جھوٹی دنیا میں محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی گھٹن زدہ تصویر ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ شخص معاشرے میں چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن اندر سے اخلاقی وجود مر چکا ہے۔ تحریر میں یہ بھی ہے کہ گناہ کا احساس جو ایک چبھن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، شرمندگی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو غلط کام پر رات کو نیند نہیں آتی نا، دل میں بے چینی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بے چینی روح کے لیے ایک طبی ایمرجنسی ہے۔ جیسے ہاتھ آگ پر لگے اور درد نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ اعصاب مر چکے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت برمحل تشبیہ دی آپ نے۔ وہ درد، وہ شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ روحانی مدافعتی نظام زندہ ہے اور لڑ رہا ہے، لیکن جب زنگ سے حساسیت مرتی ہے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ اسے صرف برائی سے رغبت نہیں رہتی، بلکہ اسے نیکی، اچھے کاموں اور مثبت لوگوں سے ایک عجیب سی چڑ، ایک الجھن ہونے لگتی ہے۔ واقعی اچھے لوگوں سے چڑ؟ جی، یہ ایک بڑی علامت ہے۔ زنگ آلودہ دل والا جب نیک ماحول میں جاتا ہے تو اسے طمانینت کے بجائے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی فریکوینسی ان سے نہیں ملتی اور وہ جلد از جلد اپنے اندھیرے میں واپس بھاگنا چاہتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو برائی کو اچھائی سمجھے، نصیحت کو دشمنی جانے اور اچھائی سے بھاگے، یہ مکمل تباہی ہے۔ اب ان علامات کے بعد سب سے چبھتا ہوا سوال یہ ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم تو الزام تراشی کرتے ہیں۔ بالکل، ہم کہتے ہیں حالات کا قصور ہے، معاشرہ خراب ہے، سسٹم خراب ہے۔ ہم خود کو مظلوم پیش کرتے ہیں، لیکن سورۃ المطففین کی وہ آیت، اس کے الفاظ ہیں ما کانوا یکسبون، یعنی جو کچھ وہ کماتے رہے۔ ہاں، یہ الفاظ بہت بھاری ہیں۔ یہ 4 الفاظ سارے بہانوں کی عمارت ڈھا دیتے ہیں۔ زنگ کا سبب بیرونی نہیں ہے، کوئی اور آ کے زنگ نہیں لگا رہا، یہ انسان کے اپنے اعمال، عادات اور ترجیحات کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے میں خود زہر پیوں اور پھر ڈاکٹر سے شکایت کروں کہ طبیعت کیوں خراب ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
یہ آیت انسان کے کاندھوں پر مکمل ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ہم خود اپنے دل کے معمار ہیں اور بدقسمتی سے تخریب کار بھی۔ اور اگر ہم اس تصور کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بے وقت خوفناک بھی ہے اور بہت امید افزا بھی ہے۔ امید افزا کیسے؟ خوفناک اس لیے کہ ہم الزام حالات پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن امید افزا اس لیے کہ اگر یہ زنگ ہماری کمائی ہے تو اسے صاف کرنا بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ جب انسان خود کو حالات کا قیدی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، تو وہیں سے واپسی کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ آیت انسان کو بے بس نہیں کرتی، اسے اس کی طاقت اور ایجنسی کا احساس دلاتی ہے۔ تو ہم وکٹم نہیں ہیں، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اب چونکہ یہ تسلیم کر لیا کہ صفائی کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس بیماری کے عملی علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے علاج کے حوالے سے بڑی تفصیلی رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے فوری توبہ۔ اور اس میں فوری پر بہت زور ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم انسان چیزوں کو کل پر ٹالنے کے ماہر ہیں۔ غلطی کا احساس ہو تو کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، یا سب سے زہریلا جملہ کہ آج کل تو سبھی ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ تعویلیں اس زنگ کو مزید سخت کر دیتی ہیں۔ سچی توبہ اور اعتراف وہ طاقتور کیمیکل ہے جو اس سیاہی کو اسی وقت دھونا شروع کر دیتا ہے۔ جی، توبہ دل کو ریسیٹ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن تحریر صرف برائی سے رک جانے پر بات ختم نہیں کرتی، اس میں دل کی مسلسل خوراک کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، دل کی خوراک؟ ہاں، دل کو زندہ رکھنے کے لیے مثبت اعمال چاہیے، جیسے اللہ کا ذکر جو دل کو بیدار رکھتا ہے، قرآن کا مطالعہ جو روشنی ہے، نیک لوگوں کی صحبت جو توازن دیتی ہے، اور خدمت خلق جو دل کی سختی کو نرم کرتی ہے۔ یہ سب بہت ضروری ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے روزمرہ کی خود احتسابی۔ رات کو سونے سے پہلے صرف یہ سوال کرنا کہ کیا آج میرے کسی جملے سے کسی کا دل تو نہیں دکھا؟ کیا میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ عام سوچ یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو کیا صرف برے کام چھوڑ دینا کافی نہیں ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ مطلب اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے، جھوٹ نہیں بول رہی، دھوکہ نہیں دے رہی، تو کیا اتنا کافی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا باقاعدہ خدمت خلق کرنا لازمی ہے؟ کیا برائی سے رکنا خود بخود دل کو صاف نہیں کر دے گا؟ یہ نہایت شاندار سوال ہے۔ اگر ہم مصنف کی تحریر کی روشنی میں دیکھیں تو محض برائی سے رکنا کافی نہیں ہے۔ تحریر میں جو پودے کی خوبصورت مثال دی گئی ہے وہ اس کا مکمل جواب ہے۔ پودے کی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک نازک پودا ہے، آپ اسے کیڑے مار ادویات دیتے ہیں، آندھی اور جانوروں سے بچاتے ہیں، یعنی ہر نقصان دہ چیز سے محفوظ کر لیا، لیکن کیا صرف بچانے سے وہ پودا پھلے پھولے گا؟ ظاہری بات ہے نہیں، اسے پانی تو چاہیے۔ بالکل، اسے بڑھنے کے لیے صاف پانی اور سورج کی روشنی چاہیے۔ زندگی میں گناہوں سے بچنا پودے کو کیڑوں سے بچانے کے مترادف ہے، ضروری ہے مگر کافی نہیں۔ اللہ کا ذکر اور خدمت خلق وہ پانی اور روشنی ہیں جو پودے کو زندہ رکھتے ہیں۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ اگر صرف برائی سے رکیں گے مگر خوراک نہیں دیں گے تو دل کمزور پڑے گا اور دوبارہ زنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور خود احتسابی یقینی بناتی ہے کہ آپ ایک باغبان کی طرح روزانہ نگہداشت کر رہے ہیں۔ اس مثال نے واقعی تصور کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ پرو ایکٹیو نیکی کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کا دائرہ تھوڑا وسیع کریں، ہم نے انڈیویجول سطح پر تو سمجھ لیا، لیکن اس کا بڑے پیمانے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، معاشرتی زاویہ بھی بہت اہم ہے۔ جب سوسائٹی میں بہت سارے زنگ آلود دل والے جمع ہو جائیں تو اجتماعی ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے؟ مصنف چونکہ خود ایک استاد ہیں، انہوں نے تعلیمی اور معاشرتی اثرات پر گہری بات کی ہے۔ جب جھوٹ اور ناانصافی معمول بن جائے تو سمجھے معاشرہ زنگ آلود ہو گیا۔ اور پھر پیمانے الٹ جاتے ہیں۔ بالکل، وہاں اچھائی کو بے وقوفی اور کرپشن کو چالاکی کہا جانے لگتا ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ تعلیم کے حوالے سے تھی۔ ہم تو کہتے ہیں تعلیم ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن تحریر کہتی ہے کہ اگر دل زنگالود ہو تو وہی تعلیم تباہی بن سکتی ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ایک اندھے مقابلے میں بدل دیا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ بس فرسٹ آنا ہے، پیسے کمانے ہیں۔ کردار سازی تو پیچھے رہ گئی ہے۔ بالکل، ہم ذہنوں کو تیز کر رہے ہیں مگر دلوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
ایک تیز دماغ جس کا دل اخلاقی قدروں سے خالی ہو، وہ علم کو فلاح کے لیے نہیں، استحصال کے لیے استعمال کرے گا۔ مطلب وہ کرپشن کے نئے طریقے نکالے گا۔ جی، زنگ آلودہ دل والا ڈاکٹر مریضوں کو منافع بخش کلائنٹ سمجھے گا، انجینئر ناقص مٹیریل استعمال کرے گا۔ جب تک دلوں کی صفائی تعلیمی نظام کا حصہ نہیں بنتی، اجتماعی زنگ صاف نہیں ہو سکتا۔ علم صرف ایک ہتھیار ہے، نیت طے کرے گی کہ یہ روشنی ہے یا اندھیرا۔ تو اس ساری بحث کا لب لباب جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں۔ تحریر اور اس آیت کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ اصل کامیابی دولت یا طاقت کا نشان نہیں ہے۔ تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی محض ایک صاف دل کا حصول ہے، ایک ایسا دل جو سچ اور جھوٹ کو پہچانے، غلطی پر ندامت محسوس کرے، دوسروں کی خامیوں کو درگزر کرے اور حق کے سامنے جھکنا جانتا ہو۔ تحریر کے آخر میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد دروازہ ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ بالکل درست۔ اگر اس دروازے کو ہی زنگ لگا کر جام کر دیں گے تو باہر چاہے کتنے سورج طلوع ہوں، اندر اندھیرا ہی رہے گا۔ اور یہ صفائی کوئی ایک دن کا کام نہیں، روزانہ کی شعوری جدوجہد ہے۔ کرنی پڑتی ہے۔ اب اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں ایک حتمی اور غور طلب نکتہ چھوڑنا چاہوں گی۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے، روزمرہ کے اور بظاہر معمولی نظر آنے والے گناہ دل پر زنگ کی تہیں جما دیتے ہیں۔ ہاں، قطرہ قطرہ کر کے۔ تو اگر ہم اسی اصول کو الٹ کر دیکھیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس زنگ کا حتمی علاج بھی کسی بہت بڑی نیکی کے بجائے ہماری زندگی کے انہی پوشیدہ اور مائکرو لمحوں میں چھپا ہو؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ذرا سوچئے، جیسے کسی پر شدید غصہ آنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جانا، یا پھر تنہائی میں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو کسی ایسے شخص کو سچے دل سے معاف کر دینا جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خاموش قطرے ہی وہ تیزاب ہوں جو برسوں کے جمے ہوئے زنگ کو کاٹ کر دل کی اسکرین کو دوبارہ روشن کر دیں؟ انسان کے لیے یہ یقیناً ایک سوچنے کی بات ہے۔